ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں مرزا حامد بیگ کا ایک افسانہ جس کا عنوان ہے ملاقات منتخب کیا گیا ہے۔ ملاقات مرزا حامد بیگ کا افسانہ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ یہ ایک صبح کا قصہ ہے جب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ رات نے جاتے جاتے انتہائی دھیرج کے ساتھ اس پر سے اپنی تاریک چادر سمیٹنا چاہی تو اس نے جھرجھری لی اور آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس کی بوجھل پلکوں سے نیند کا خمار اٹھائے نہ اٹھتا تھا، پھر بھی اس نے لیٹے لیٹے بڑے جتن سے بستر پر کروٹ بدلی۔ اس کی پائنتی کی طرف کھلنے والی اکلوتی کھڑکی سے صبح کی ماند پڑتے ہوئے تارے نے جاتے جاتے اپنی بوجھل پلکیں جھپکی تو لہجہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں نیند کا غبار چھا گیا اور وہ اونگ گیا، لیکن پھر یکایک اسے یوں لگا جیسے کوئی ہے۔ اس سرد اور ویران کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس نیا نیا تھا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف نگاہ کی۔ وہاں کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اب وہ پوری طرح جاگ گیا تھا، پھر بھی وہ تقریباً لڑکھڑاتا ہوا کھڑکی تک چل کر گیا اور لکڑی کے چوکھٹے کو مضبوط ہاتھوں سے تھام کر باہر کی جانب جھک گیا۔ باہر کھلے میں اس نے ہر طرف نگاہ کی، جہاں ملگجے اندھیرے اور ہلکی ہلکی خنکی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ دیر تک یوں ہی کھڑا رہا۔ وہ اپنے سرد اور ویران کمرے میں ایک عرصے سے تنہا تھا اور اپنے کام میں مگن۔ باہر کھلے میں قطار اندر قطار کھڑے درختوں میں ہوا رکی ہوئی تھی اور دور دور تک کسی ذی نفس کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن ایسے میں اسے یقین سا تھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے آس پاس کوئی تھا۔ یہ کون تھا جو اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا؟ اس نے ذہن پر بہت زور دیا، لیکن سوائے کسی ذی نفس کی موجودگی کے احساس کے وہ کچھ بھی جان نہ پایا۔ دن روشن ہوتا گیا اور ایک ایک کر کے اس کے سامنے درختوں کی دو رویہ قطاروں میں سے گزرتی ہوئی پھول والوں کی ہستی بولتی ٹکڑیاں آبادی کی طرف پلٹ گئیں۔ وہ تھک ہار کر کھڑکی سے ہٹ آیا اور بغیر ناشتہ کیے اپنے کام میں جٹ گیا۔ وہ دن بھی غیر متوقع طور پر بہت مصروف گزرا اور وہ رات گئے تک الجھا رہا۔ جب تھک کر سونے کے لیے لیٹا تو صبح کے واقعے کو وہ پوری طرح بھول چکا تھا، لیکن اگلے روز پھر وہی ہوا۔ پو پھٹنے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی پلکیں بوجھل تھیں، پر اسی لمحے اسے یوں لگا جیسے کوئی ہے۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف نگاہ کی اور کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا، پر کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آیا اور پھول چننے والے لڑکے لڑکیوں کی واپسی تک وہیں ٹھہرا رہا، تا وقت یہ کہ پھولوں کے گلدستے تھامے اور آپس میں چولیں کرتے وہ سب گزر گئے۔ کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اس سرد اور ویران کمرے کی طرف نہیں دیکھا۔ سب اپنی اپنی دھن میں تھے، گزر گئے۔ آج اسے یہ احساس کل سے کہیں زیادہ تھا کہ اس کے آس پاس کوئی ہے، کوئی ذی نفس جو اس کی طرف بڑھنے کا جتن کر رہا ہے۔ اس نے اپنے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا، ہر چیز الٹ پلٹ ڈالی۔ باہر کھلنے والا دروازہ بند تھا اور چٹخنی لگی تھی، کھڑکی البتہ کھلی تھی۔
لیکن وہ باہر کی سمت سطح زمین سے خاصی بلندی پر تھی۔ پھر کسی کو کیا پڑی تھی کہ کھڑکی کے راستے اس کے کمرے تک آتا۔ اس نے اس خیال کو اپنا وہمہ سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا اور کام میں لگ گیا۔ اس کا یہ دن بھی بہت مصروف گزرا۔ رات گئے جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو صبح کا واقعہ اسے اچھی طرح یاد تھا، لیکن گزشتہ کئی روز کی بے خوابی کے سبب وہ جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ اگلے روز پھر وہی کچھ ہوا۔ وہ جب چونک کر جاگا تو سب سے پہلے اس کا دھیان کھڑکی کی طرف گیا۔ آج وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ واضح تھا۔ آج اسے یقین سا تھا کہ واقعی کوئی ہے جو رہ رہ کر اس کی طرف بڑھنے کا جتن کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ جاگ اٹھتا ہے تو وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے دور ہٹ جاتا ہے اور اپنا کوئی پتہ نشان چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے نیچے جھانکا، جہاں گہرائی میں دیوار کے ساتھ رات کی رانی کا مہکتا ہوا جھاڑ خاموش کھڑا تھا۔ وہ سخت حیران ہوا کہ اتنے عرصے تک وہ اتنے خوشبودار پودے کی وہاں موجودگی سے بے خبر رہا۔ اس کی مصروفیت ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ دن بھر اپنے کام میں جٹا رہتا اور رات گئے تھک ہار کر سو رہتا۔ وہ کھڑکی سے باہر کے منظر کو تکتے تکتے جب اکتا گیا تو پیچھے ہٹ آیا۔ عین اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا۔ اب اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ جیسے کوئی آتا ہے اور اس کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے پلٹ جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ دروازے پر دستک بھی دیتا ہو اور وہ اپنے کام میں انہماک کے سبب نہ سن سکتا ہو، اس نے سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک روز وہ اپنے معمول سے ہٹ کر دن گزارے گا اور باہر کا دھیان رکھے گا، اور یہ کہ گزشتہ کئی راتوں سے وہ مسلسل جاگ رہا تھا اور اس روز اس نے وقت پر سو جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ یہی سبب ہے کہ آج ایک مدت بعد اس نے ٹھکانے کا ناشتہ کیا اور دیر تک چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتا رہا۔ اس کے سامنے میز پر رکھے تشت میں بھیگے ہوئے رنگ ابھی نہیں سوکھے تھے۔ کمرے میں آئل پینٹ کی بو مدھم پڑ چکی تھی اور چھوٹی بڑی تپائیوں پر آدھے خالی اور بھرے ہوئے رنگوں کے ڈبے بے ترتیبی کے ساتھ پڑے تھے۔ آج اس نے برش کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور کینوس کو اسی طرح ڈھکا رہنے دیا۔ آج اس نے اپنے معمول سے ہٹ کر دن گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے آج اسے کام کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کیوں نہ کمرے میں پڑی اشیاء کی ترتیب بدل دی جائے، اس نے سوچا۔ وہ اس یکسانیت کے احساس ہی کو ختم کر دینا چاہتا تھا، پر کیا کرتا، ایک دن میں یہ سب ممکن نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک چلا آیا۔ باہر کا منظر اس کا دیکھا بھالا تھا۔ وہیں درختوں کی دور تک نکلی ہوئی دو رویہ قطار اور گہرا سکوت۔ اس سرد اور ویران کمرے میں وہ تنہا نہیں تھا، اس شفقت بھرے وجود کا ہر دم ساتھ تھا۔ وہ بچپن میں جب سامنے کے درختوں میں دن بھر اپنے آپ میں کھویا رہتا اور جب تھک ہار کر سونے لگتا تو ماں اپنے سر کی اوڑھنی سے اس کا چہرہ ڈھانپ دیتی۔ ایسے میں اس شفقت بھرے وجود کی خوشبو اور لوریوں کے ہلارے اس کے مزمحل وجود میں گزرتے رہتے۔ وہ اونگتا رہتا اور وہ نیک بخت ہواؤں سے باتیں کرتی رہتی۔ کبھی کہتی، اے ہواؤ جاؤ، اور اسے کہنا کہ کبھی آئے اور صورت دکھا جائے۔ لیکن ہوائیں تھیں کہ داد فریاد سے بے پرواہ بس گزرتی رہتی۔ جانے والا کیسے آتا؟ لام لگی ہوئی تھی اور دھرتی کے چاروں اطراف گھمسان کا رن پڑا تھا۔ وہ نیند کی وادیوں میں گرتا سنبھلتا
اس جا کر نہ آنے والے کو ڈھونڈتا پھرتا لڑائی کے میدانوں میں نکل جاتا اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے چہروں میں اسے کھوجنے کا جتن کرتا۔ جاگ اٹھنے پر جب وہ اپنے الجھے ہوئے خوابوں کی ڈور سلجھاتا تو نیک بخت کے چہرے پر رونق آ جاتی اور وہ اسے اپنی کمر پر اٹھائے اٹھائے لوگوں سے خوابوں کی تعبیریں پوچھتی پھرتی۔ وہ ہواؤں سے باتیں کرتی تھی اور ہنستے ہنستے رو رو پڑتی تھی۔ یہ ہوائیں بھی کیا ہیں، اس نے خیال کیا۔ سارے زمانے کی تنہائیاں، محبتیں اور نفرتیں اپنے اندر سمیٹے ہر طرف رواں ہیں۔ وہ اپنے خیال کی رو میں بہتا چلا گیا تھا۔ یک لخت اس نے اپنا سر جھٹکا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ آیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہر شے اور ہر جذبے کا آخر ایک انت ہے، اور یہ کہ جانے والا لڑائی کے میدانوں تک واپس پلٹنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ اب سپہر ہو چلی تھی اور اس سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سارا دن یوں ہی بیکار بیٹھا رہا تھا اور اس کی طبیعت خاصی بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے باہر ہو آئے۔ اس نے سب کچھ ویسے کا ویسے رہنے دیا اور کمرے کو تالا لگا کر باہر نکل آیا۔ وہ کسی بھی سمت نکل جانا چاہتا تھا، سو وہ اپنے اطراف و جوانب سے بے پرواہ سر جھکائے چلتا رہا۔ وہ جا رہا تھا کہ یکایک سامنے سے آتے ہوئے ایک سفید بالوں والے راشا زدہ وجود نے اسے روک لیا۔ خاکی وردی میں اس کی داڑھی بے طرح بڑی ہوئی تھی اور اس کی پشت پر سامان بندھا تھا۔ بوڑھے نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیوں برخوردار؟ وہاں اس درختوں کے جھنڈ میں ایک لشکری رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور بیٹا بھی تھا۔ کیا وہ لوگ اب بھی وہیں؟ ہاں، وہ لشکری جو لام پر گیا ہوا تھا، اسی کو پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس نے استفسار کیا۔ ہاں ہاں بیٹا، تم بھی یہیں کہیں رہتے ہو؟ تمہارے باپ کا نام؟ جی، اپنا نام تو بتا سکتا ہوں آپ کو، باپ کا نام کیا کریں گے پوچھ کر؟ یہ چابیاں ہیں، لے جائیے، وہاں سے پوچھ لیجئے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی چابیاں اس نووارد کو تھما دیں اور اسی طرح سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ آج اس نے اپنے معمول سے ہٹ کر دن گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے وہ کسی بھی سمت نکل جانا چاہتا تھا اور ہوا سنکی ہوئی تھی۔ نووارد کچھ دیر تک اس سرد اور ویران کمرے کی دہلیز پر ٹھہرا رہا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ درختوں کی دو رویہ قطاریں خاموش تھیں اور ان میں ہوا ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تالا کھولا اور دروازے کو دھکیل کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ اب کمرے میں آئل پینٹ کی بو برائے نام رہ گئی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ ہر طرف کٹی پھٹی تصویروں کے انبار لگے تھے۔ چھوٹی بڑی تپائیوں پر ادخالی اور بھرے ہوئے رنگوں کے ڈبے بے ترتیبی کے ساتھ دھرے تھے۔ میز پر دھلے ہوئے برش رنگوں بھرے تشک کے ساتھ یکجا پڑے تھے اور ڈھکے ہوئے کینوس پر ٹکی ہوئی تصویر ایک لشکری کی تھی جو لام کے میدانوں سے منزلیں مارتا ہوا اس سرد اور ویران کمرے تک پہنچا تھا۔